اب ایک عظیم قوم بنے گی, یہ قوم دنیا کا لوہا بنے گی. قبول ہے آپ کو؟ اس قوم کو دنیا کا لوہا بنا کے کریں گے. تو خدمت کرو گے, محنت کرو گے, لڑو گے, مرو گے اور جدوجہد کرو گے, ایمان سے کرو گے, خدا کی قسم کرو گے. السلام علیکم. پروگرام بے نظیر اسلام آباد سے میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. میں ہوں بے نظیر مہدی. ناظرین, سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے متعلق عدالتی ریفرنس جو صدارتی ریفرنس جو سپریم کورٹ کو بھیجا گیا تھا 2011 میں, جب صدر آصف علی زرداری صدر تھے اور نظر ثانی کی درخواست کی گئی تھی, آج وہ امپورٹنٹ فیصلہ آ گیا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں یہ کہا کہ جب تک ہم ماضی کی غلطیوں کو تسلیم نہیں کریں گے درست سمت کا تعین نہیں کر سکتے. پاکستان کی عدالتی تاریخ جو ہے وہ ان ایسے غلط فیصلوں سے بھری پڑی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدالت کا کام جو ہے وہ انصاف فراہم کرنا ہے, نہ کہ انتقام لینا. ہمارے اسٹوڈیو میں روزانہ کی طرح موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اسد اللہ خان صاحب. ہم ان سے بھی اس پہ جائیں گے. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. آج جیسے کہ ایک فیصلہ آ گیا, ہم نے بھٹو صاحب کا وہ سارٹ بھی ہم نے دکھوایا جو بڑا ایک تاریخی ہے, لڑو گے مرو گے, اور آج ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے یہ. جی بہت عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں درست سمت کا تعین کرنا پڑے گا. عجیب بات ہے کہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ فیصلہ آیا, لیکن میں اس کے ساتھ اداس بھی ہو گیا ہوں کہ ایک عجیب سا فیصلہ ہے جس کو سن کے خوشی ہوئی لیکن اداسی بھی ہوئی, اور یہ بہت لیٹ آیا. یہ 2011-12 میں آ جانا چاہیے تھا, لیکن اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری نے اس پہ میرے خیال میں 4-5 سماعتوں سے زیادہ سماعتیں نہیں کی, اور پھر اس کو سرد خانے میں ڈال دیا گیا, دبا گئے, جو کہ کوئی بہت اچھا اقدام نہیں تھا ان چیف جسٹس کا. اور چیف جسٹس اس وقت کے جسٹس ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مولوی مشتاق, آپ دیکھیں تاریخ معاف نہیں کرتی ہے. 1978 تاریخ معاف نہیں کرتی. 79 18 مارچ کو انہوں نے فیصلہ دے دیا تھا. شاید 6-7 ججز تھے, 3 ڈسینٹنگ نوٹس تھے, 3 حق میں تھے پھانسی کے. تو ایک اور جسٹس صاحب نے سٹیپ ان کیا, انوار الحق صاحب نے کہا کہ میں فیصلہ, چوتھا ووٹ پھر انہوں نے ڈالا, جس سے 4-3 کے فیصلے سے بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی. اور تھرو آؤٹ یہ کیس ہم نے دیکھا کہ یہ صاف پتہ لگ رہا تھا کہ یہ اس کیس میں جو انصاف کے تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کیے جا رہے, اور نہ بھٹو صاحب کو ٹرائل فیئر, وہ آج کہہ دیا عدالت نے کہ بھٹو صاحب کو موقع ہی نہیں دیا گیا فیئر ٹرائل کا, اور بنیادی حقوق کا خیال نہیں رکھا گیا, بالکل نہیں رکھا گیا. حالانکہ اس عدالت نے بہت سے چیزوں پہ خاموشی بھی رکھی ہے جو آج کے فیصلے میں, جو کھل کے بول دینی چاہیے تھی, لیکن اس کے باوجود یہی بہت ہے کہ کم از کم یہ تو تسلیم کیا کہ ہمارے اور اچھا صاحب دیکھیں, جب بھی کوئی کیس ناظرین کی معلومات کے لیے جب بھی کوئی کیس لڑا جاتا ہے تو وکیل جو ہیں وہ اسی طرح ریفرنس بناتے ہیں نا فیصلوں کو. اب یہ جو ایک فیصلہ آیا یہ ایک تاریخ کا حصہ بن گیا ہے. بالکل, اور یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی پھانسی ہو گئی ہے بھٹو کو, اب کیا ضرورت ہے, اور ہم نے دیکھا کہ مطلب کتنے سال, میرے خیال میں 45 ایئرز ہو گئے نا, 45 سال تقریباً, 47. یہ اب یہ فیصلہ آیا ہے, اور آج سپریم کورٹ میں ابھی فوٹیج میں بھی ہمارے چل رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری ایک دم آبدیدہ ہو گئے جس طرح, اور پھر انہوں نے اپنے آنسو پوچھے. آبدیدہ ہونے والی تو بات تھی کیونکہ ظاہر ہے وہ اپنی والدہ کو یاد کر رہے ہوں گے, نانا کو تو شاید انہوں نے ظاہر ہے نہیں دیکھا. تو یہ ریفرنس بنیں گے اب, جیسے کہ چیف جسٹس نے بھی کہا کہ ہمیں ایسی مثالیں قائم کرنے چاہیے, پہلے ہمیں درست سمت کا تعین کرنا چاہیے. یعنی ماضی میں عدالت کو یوز کیا گیا اپنے انتقام کے لیے. ایسا ہی ہوا نا, بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ضیاء الحق صاحب کا انٹرویو شاید بی بی سی کا کوئی نمائندہ کر رہا تھا, اور اس نے ان سے اس انصاف کے تقاضے پورے نہ ہونے پہ سوال کیا تھا. تو ضیاء الحق صاحب نے پہلے سے ہی کہہ دیا تھا he will be trial in court and he will be hanged.
یعنی ابھی کورٹ میں وہ شروع نہیں ہوا کیس تو ضیاء صاحب تو اپنا دماغ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے اور پھر جتنے ججز تھے وہ استعمال ہوئے اور بڑی خوشی سے استعمال. نسیم حسن شاہ صاحب نے, مجھے یاد ہے کہ افتخار احمد صاحب کا ایک پروگرام جیو سے آتا تھا جواب دے, اس میں وہ ان کے مہمان تھے, اور جب ان سے پروب کیا افتخار صاحب نے, نسیم حسن شاہ نے کہا کہ ہاں اس پہ ججوں پہ دباؤ تھا, اور نسیم حسن شاہ وہ تھے جنہوں نے پھانسی کے حق میں ووٹ دیا تھا, نوٹ لکھا تھا, اور ججوں پہ دباؤ تھا, لیکن یوں تھا وہ تھا, بھٹو کی ٹیم نے صحیح تیاری نہیں کی. یہ تو ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک عام سا بیانیہ آ جاتا ہے کہ ان کی ٹیم نے تیاری نہیں کی, عدالتی ٹیم نے, ان کی قانونی ٹیم نے. لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ صرف 7 جج نہیں تھے یا 6 جج یا 3 یا 4 جنہوں نے بھٹو کو پھانسی دی. یہ پورا ایک سسٹم تھا, یہ پورا ایک ڈکٹیٹرشپ تھی, یہ اس نے پھانسی دی, اور اس سے بڑے بڑے لوگ خاموش تھے جب بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی. آخری اپیل تو اسی ڈکٹیٹرشپ نے, اس کی ضیاء صاحب نے, اس کو ضیاء الحق نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. دنیا بھر سے رحم کی اپیلیں آئی تھیں. ہاں بالکل, دنیا بھر سے, لیکن انہوں نے کسی اپیل کو درخو اتنا نہ جانا, اور سب ریجیکٹ ہوتی گئیں, کیونکہ وہ طے کرا ہوا تھا کہ ان کو پتا تھا کہ بھٹو کو پھانسی نہیں دی تو میرا بڑا برا اثر ہونے والا ہے. وہ ضیاء صاحب کو کر کے آ تو گئے, لیکن وہ شیر پہ سوار ہو گئے تھے کہ اتروں گا تو کھا جائے گا, تو اس لیے انہوں نے بھٹو صاحب کو طے کر لیا تھا کہ زندہ نہیں رکھنا. اب وہ ان کی اپنی مرضی تھی, یا کوئی اس زمانے میں بڑی وہ ہوتے تھے بین الاقوامی طاقتیں بھی شاید کچھ بھٹو صاحب کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی. یہ تمام کانسپیریسیز تھیں, لیکن ہوا تو یہ کہ پھانسی تو اپنوں نہیں دی. اپیلوں میں ایک جملہ بھی بہت مشہور ہوا تھا, انصاف ہی رحم ہے. وہ مگر ان کی بیوہ نے کہا تھا, وہ سمجھ نہیں, انہوں نے, اور یہ جان بوجھ کے بڑا اس کو پریس میں بھی بڑا چھپا, اور یہ ہوا کہ نہیں وہ جو بیوہ تو ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ بھٹو کو کسی بھی صورت پھانسی دینی تھی, آڑے ترچھے ہو کے, قانون بینڈ کر کے, موڑ کے, ججوں کو پریشر ڈال کے, کسی بھی طریقے سے بھٹو صاحب کو پھانسی. اچھا, میں آپ سے یہاں ایک چھوٹا سا سوال کر رہی ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ابھی ہم جیسے اس پہ ہم نکال رہے تھے چیزیں بی بی سی کی اور پرانی, اور اس کے مطابق صحافیوں کے نام بھی کوٹ کیے ہوئے ہیں, اے پی پی کی بھی رپورٹس ہیں کچھ. آج کا اگر یہ دور ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا, مطلب ڈیجیٹل دور ہوتا. اور آج کے دور میں اگر آپ سوشل میڈیا ایڈ کر دیں اور عام آدمی کی اویئرنیس, جو پولیٹیکل اویئرنیس اور سچویشن کی اویئرنیس ایڈ کر دیں, تو شاید مشکل ہو جاتا, شاید. لیکن ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ جب بھی آمریت ہوتی ہے اور فوجی آمریت ہوتی ہے تو وہ پھر سوشل میڈیا یہ وہ کچھ نہیں چلتا, انہوں نے اپنی کرنی ہوتی. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ہم نے دیکھا ہے ڈکٹیٹرشپ کتنی کلیئر لائن لے لیتی ہے. بہت سارے لوگ جو ہے نا اس کیس کو, آپ نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ, میں صبح سے دیکھ رہا ہوں اس کیس کو عمران خان کے کیس کے ساتھ بھی مکس کر رہے ہیں. عمران خان, مطلب میں جو سوچ رہا ہوں اس کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے. نہیں, وہ لوگ, وہ ان کے چاہنے والے بھی بہت ہیں, یہ بات تو ہمیں ماننی چاہیے کہ عمران خان کے چاہنے والے بہت ہیں, سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہیں, لیکن اس کیس کا اس سے موازنہ بنتا نہیں ہے. یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ چیز تھی, اور یہ تو باقاعدہ کو ہوا, آئین توڑا گیا, اور صرف بھٹو صاحب کو پھانسی نہیں ہوئی, اور بھی بہت سے لوگوں کو پھانسی ہوئی, کوڑے لگے, جیل گئے لوگ, غائب ہو گئے. مسنگ پرسن فینومینا تب سے سٹارٹ ہے, اور جو آج بھی موجود ہے. بالکل آج بھی ہے. تو یہ اس کا اس سے اتنا ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے. یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے عمران خان والی. گو کہ ہمیں تاریخ آج جیسے 47 سال بعد تاریخ خود کو درست کر رہی ہے عدلیہ, ہو سکتا ہے اس میں بھی بہت ساری چیزیں درست کرنے والی نکل آئیں گی. اچھا اسد صاحب, میں آپ سے یہ بات کروں گی, کل ہم لوگ ایک جگہ پہ گئے تھے, وہاں پہ فرحت اللہ بابر نے بھی یہ بات کی, تاج حیدر صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے, اور یہ بات ہو رہی تھی کہ ہمیں ڈائیلاگس کی ضرورت ہمیشہ پڑتی ہے. ابھی مطلب ابھی کے اب ہم تناظر میں دیکھیں کہ جس طرح ہم کھل کے اسٹیبلشمنٹ سامنے آئی ہے, جس طرح کھل کے جو بھی کچھ ہو رہا ہے, یہ کھیل ہو رہا ہے, جیسی ہماری جمہوریت ہے, تو ہمیں جو ہے وہ ہر صورت میں ڈائیلاگس پہ بیٹھنا پڑتا ہے, ڈائیلاگ کے ٹیبلز پہ آنا پڑتا ہے.
مطلب میں ابھی کے تناظر میں یہ بات کروں جو میں نے جیسے ابھی عمران خان صاحب کی بات کی, جتنی انارکی پھیلی ہوئی ہے, جس طرح جو ملک میں جس طرح ہو رہا ہے, ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اگلے سیکنڈ میں کیا ہو جائے گا, جس طرح الیکشن پہ سوالیہ نشان ہیں, جس طرح اور بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں, تو مطلب کہیں پہ ہمیں ڈائلاگس پہ بیٹھنا پڑے گا, اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا, کیا وہ اپوزیشن ہو, کیا وہ حکومت ہو, کم سے کم اس کیس کو, اس چیزوں کو, تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے, تو اپنے آپ کو بھی تو سدھارنے کی ضرورت ہے نا. بے نظیر یہاں ہمیں ایک بات ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ یہ بیچ میں بلاول نے بھی ایک دو بار یہ لفظ استعمال کیا, ریکنسیلیشن, اور نون لیگ کے ایک آدھ رہنما نے بھی یہ لفظ استعمال کیا, لیکن پیپلز پارٹی کی طرف سے زیادہ استعمال ہوا. ریکنسیلیشن کیا ہے؟ ریکنسیلیشن ون وے نہیں ہوتی ہے, ٹو وے ہوتی ہے, تھری وے, یا جتنی پارٹیز انوالو ہو. ریکنسیلیشن میں پہلے تو سب سے پہلے آپ نے آپ کو ماننا ہوتا ہے ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے اور میں اس کی معافی مانگتا ہوں, ازالہ چاہتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ اب ہم بہتری کے لیے کوئی کام کریں. اور ریکنسیلیشن ون وے نہیں ہوتی, ٹو وے ہوتی ہے. اب ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے اپروچ کیا گیا عمران خان کو. سر میں آپ کو تھوڑا سا کٹ کروں گی. کل فرحت اللہ بابر جو کہ سابق صدر زرداری کے جو ہیں وہ ترجمان بھی ہیں, اور تو ان سے میں نے کل ان سے میری ایک میٹنگ میں بات ہوئی, تو انہوں نے یہ کہا کہ جب میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ کی طرف سے یہ میسج گیا تھا, انہوں نے کہا ہماری طرف سے عمران خان کو, میری بھی, زرداری صاحب کی طرف سے بھی اور بلاول کی طرف سے بھی میسج گیا تھا کہ آئیں ہم سے بات کریں. تو انہوں نے وہاں سے کہا کہ میں چوروں سے بات نہیں کروں گا. اس پہ مزید بھی ہم بات کریں گے. یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید, اور اس وقت ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینالسٹ ناصر بیگ چغتائی صاحب نے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. تھینک یو. سر آج آپ نے دیکھا کہ بھٹو ریفرنس کیس کا جو ہے وہ فیصلہ آ گیا, اور کورٹ نے اس بات کو مانا کہ تاریخ میں غلط فیصلے کیے گئے. آپ نے تو اس چیز کو بہت قریب سے دیکھا ہے, آپ اس کو کور بھی کرتے رہے ہیں, ذرا بتائیے ہمارے ناظرین کو. جو سپریم کورٹ نے آج فیصلہ تو کوئی نہیں دیا ہے, رائے دی ہے, رائے بہت پروٹیکٹڈ رائے ہے. ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے, فیصلہ واپس نہیں لے سکتے ہم, جو مطلب وہ ہو گیا. اب یہ غلط ہو گیا, قانون کے خلاف ہوا, حقوق کے خلاف ہوا, فیئر ٹرائل نہیں ہوا. اچھا یہ سب باتیں ہم لوگ اس وقت کرتے تھے, ہم بہت چھوٹے تھے, جب ہم یونیورسٹی سے آتے تھے انٹرنشپ کرنے, تو ہم اس کی رپورٹنگ کرتے تھے, دیکھتے تھے اس کی رپورٹنگ, تو ہمیں پتہ صاف لگتا تھا کہ یہ ٹرائل فیئر نہیں ہے, اس میں گڑبڑ ہے, اور بہت بڑی گڑبڑ ہے. کیونکہ وکیلوں کو جس طرح ڈانٹ پڑتی تھی, جس طرح ان کو دھتکارا جاتا تھا, جس طرح بھٹو صاحب سے ٹریٹمنٹ تھا ججوں کا, وہ بڑا ہاربل تھا. اور اس میں زیادہ ہی آگے جا کے کبھی فیصلہ ہوگا, فی الحال پہ ٹانگ نہیں وہی ہوا. اور بہت دیر لگا دی, 44 سال تک بھٹو صاحب کو. خیر انصاف تو کیا حق ملے گا, کریکشن نہیں ہوئی ہسٹری کی. اب آ کے اللہ خدا کرے کر کے یہ کریکشن ہوئی تاریخ کی, لیکن ظاہر مزار تو بن گیا. اب ان کا عرس تو ہوتا ہے, اب جو چاہیں کر لیں. بھٹو جب ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ بھٹو زندہ ہے, تو اسی لیے بھٹو زندہ ہے کہ 44 سال کے بعد آج بھی اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. بالکل. اسد اللہ صاحب بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, وہ بھی آپ سے سوال کرنا چاہیں گے. السلام علیکم سر. جی 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 وعلیکم السلام. کیسے؟ میں اللہ کا شکر ہے ناصر صاحب. میں آج سوشل میڈیا کے پیجز دیکھ رہا تھا, آپ نے ایک پوسٹ ڈالی ہے مولوی مشتاق کے جنازے کی. ہاں وہ ذرا آپ اگر بیان کر دیں, وہ تو بڑی زبردست پوسٹ ہے. میں بڑا دیکھ کے خوش ہوا, میں نے بولا واہ ایسا بھی ہوا تھا, یہ تو ہمارے علم میں ہی نہیں تھا. اصل مکافات عمل کا تو آپ نے سنا ہے نا, جی چکی بہت آہستہ چلتی ہے, بڑا باریک پیستی ہے, بڑا باریک پیستی ہے. تو مکافات عمل یہ ہوا تھا کہ چودھری ظہور رائے کے ساتھ مشتاق مولوی جا رہے تھے, تو ان کو مارنے کی کوشش کی گئی. وہ تو نہیں مرے, چودھری ظہور رائے اس میں قتل ہو گئے. ایک تو کیس یہ ہوا تھا. پھر اس کے بعد خیر ان کا
انتقال ہو گیا, وفات ہو گئی ان کی, اور ان کا جنازہ آیا, بڑی دھوم دھام سے آیا. پورے ملک کے دانشور, کالم نگار, جو ضیاء الحق کے حامی تھے, درباری تھے, وہ سب حاضر تھے جنازے میں. وہ ظاہر ہے جنازہ مسلمان کا تھا تو سب ہی ہو سکتے تھے اس کے اندر. وہ سب اندر آئے, قبرستان میں آئے, اور جیسے قبرستان میں آئے صاحب, جو مجھے بتایا رپورٹرز نے وہاں کی, کہ کئی طرف سے شہد کی مکھیوں نے اٹیک کیا, اور ایسا اٹیک تھا کہ وہ جو کالم نگار وغیرہ تھے, ایڈیٹرز, پہلے تو وہ بھاگے, اور اس کے بعد وہ جو جنازہ لوگ لے کے جا رہے تھے میت, ان پر اٹیک ہوا, ان کو بھنبوڑا مکھیوں نے, وہ جنازہ پھینک کے بھاگے. تو وہ کفن وغیرہ بھی ہٹ گیا, بڑا خوفناک سین ہو گیا. پھر بہت مشکل سے کوئی خاکروب ملا, اس کو بلایا گیا, کچھ کرو بھائی. کسی کی ہمت آگے بڑھنے کی نہیں ہو رہی تھی, مکھیاں بہت تھی. کوئی چھتے میں مسئلہ ہو گیا تھا غالباً, کوئی فالٹ لائن آ گئی تھی. تو وہ خیر آیا, اس نے بوری پہنی سر کے اوپر, اور جا کے آگ جلائی, اس نے کاغذ واغذ جلائے, دھوئیں سے مکھیاں ماری. جس کے بعد پھر کچھ جوان آگے بڑھے, انہوں نے میت کو دوبارہ کفن بنایا اور جلدی دفن کیا. لوگ بتاتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے ٹاپ کے کالم نگار جو تھے, وہ دیوار کے پیچھے کھڑے ہوئے جھانک کے دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ بھی سین ہوا. اب جسٹس نسیم حسن شاہ کا تو آپ کو پتا ہے, آپ کے سامنے ہوا تھا, وہ انہوں نے اقبال جرم کیا, وہ تو اقبال کر گئے اپنا, انہوں نے اپنا ضمیر جو تھا وہ کلیئر کر لیا باہر. لیکن اور لوگوں کے ساتھ بھی بہت کچھ ہوا ہے. وہ قوات کا مسئلہ تھا, جو سلطانی گواہ تھے وہ کن بیماریوں کے شکار ہو کے مرے, وہی پتہ ہے آپ کو. تو یہ ہوتا ہے, جب ایک بے گناہ کو آپ سزا دیتے ہیں تو کہتے ہیں عرش کانپ اٹھتا ہے. تو یہاں ہمارے پتہ نہیں کتنے بے گناہ ہیں جن کو ہم سزائیں دے رہے ہیں. اور بھٹو صاحب کو تو خیر آپ کہہ رہے ہیں انصاف مل گیا, پتہ نہیں کتنے لوگ قید میں پڑے ہمارے یہاں, ہزاروں جو 10-15 سال سے بغیر مقدمے کے پڑے ہوئے. تو این بی سی صاحب بہت شکریہ. یہ چونکہ پوسٹ میں پڑھی تھی, مجھے اس کا علم نہیں تھا اس واقعے کا, تو میں اللہ ضرور باقی لوگوں کو بھی آپ ہی کی زبانی سنوایا جائے کہ کیا ہوا تھا. تو ناصر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب آپ رائے دی ہے صرف سپریم کورٹ نے, مطلب اب یہ رائے کی ویسے قانونی حیثیت کیا ہے؟ یہ ریفرنس میں استعمال ہو سکے گی آئندہ کسی مقدمے میں؟ نہیں, یہ اس کا صرف یہ جو پہلے بھی تھا کہ یہ مقدمہ کسی مقدمے میں بطور نظیر پیش نہیں ہوگا. اس کی آپ مثال نہیں دے پائیں گے اس مقدمے کی. پہلے بھی یہی تھا, پہلے بھی عدالتوں میں جب کچھ وکیلوں نے کوشش کی کہ اس کی نظیر پیش کریں تو ان کو ڈانٹ دیا گیا کہ یہ نہ کریں, آپ باہر چلے جائیں. یہ ہوا ہے یہ. تو یہ ایسا بدنام مقدمہ ہے, اتنا مطلب بلیک ڈیسیجن ورڈکٹ تھا یہ. تو 4-3 کا مسئلہ تھا, جو برٹش روبن لا کہتا ہے کہ 4-3 جو ہے وہ پھانسی دے سکتا ہی نہیں, کیونکہ ڈاؤٹ آ گیا نا آپ کو. تو جب ڈاؤٹ آ گیا تو پھانسی آپ دے نہیں سکتے. تو لیکن پھر بھی اڑ گئے تھے. اور پھر جسٹس نسیم حسن شاہ ایڈ ہاک جج تھے, ان کا رائٹ نہیں تھا وہاں بیٹھتے. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مجھ سے کہا گیا آپ بیٹھیں, میں کہا میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں آپ بیٹھیں. اور ان سے کہنے کے لیے جو لوگ آئے تھے ان میں مشتاق مولوی بھی تھے اور چیف جسٹس انوار الحق بھی تھے کہ آپ بینچ پہ بیٹھیں. اور کنسنٹنگ نوٹ نسیم حسن شاہ نے لکھا بھی تھا, ڈسنٹنگ نہیں کیا تھا, کنسنٹ کیا تھا پھانسی کے ساتھ. نہیں, کنسنٹ انہوں نے بالکل کیا, ان کے ووٹ سے پھانسی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ میں ڈسنٹ کرنا چاہ رہا تھا. اچھا, افتخار کے پروگرام میں انہوں نے کہا میں ڈسنٹ کرنا چاہ رہا تھا, میں رہا کرنا چاہ رہا تھا, لیکن بس نہیں کر پایا. وہ جملہ ہے, ہو جاتا ہے کبھی دباؤ میں آدمی آ جاتا ہے, دباؤ کیا تھا اصل صاحب چیف جسٹس کا لالچ تھا, چیف جسٹس بنانے کا لالچ تھا. بالکل صحیح بات, لالچ دباؤ. شکریہ ناصر صاحب, بہت شکریہ. بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. وہی بات جو ہم ڈسکس کر رہے تھے
دباؤ میں آ کے ہو جاتا ہے. دباؤ نہیں, یہ تو لالچ تھی. ایک انسان اپنی جان سے چلا گیا. یہ کسی کو قید میں رکھنے کی بات نہیں ہو رہی, یہ کسی کو جان سے مارنے کی بات ہو رہی ہے. اس کے لیے آپ ایک عہدے کی لالچ. ناصر صاحب نے اتنی تفصیلی بات کی اور بڑا مجھے بہت اچھا لگا. مطلب ظاہر ہے وہ اس وقت ساری چیزیں دیکھتے آئے ہیں اور وہ رپورٹ کرتے آئے ہیں, بڑا تفصیلی ہمیں بتایا. اور یہ جو جملہ انہوں نے آخر میں بولا کہ بس ہو جاتا ہے دباؤ سے, اس جملے نے بہت زیادہ آج ٹھیک کر دیا. میں نے کہا نا آج یہ جب میں نے ان کی رائے سپریم کورٹ نے فائنلی کہ یار ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے دیر آیت درست آیت, بندہ تو گیا جان سے نا. بالکل آپ نے, اور وہ بھی کچھ عام آدمی نہیں تھا, اپنی تمام تر خامیوں کے ساتھ وہ ایک بہت ساری خوبیوں کے بھی مالک تھے. ایک لیڈر تھا, بالکل ایک ولولہ تھا جو ہم نے دکھایا اور یہ کیا. بہت بہت شکریہ اسد صاحب آپ کا. اور پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے, مگر میں ایک شعر پڑھنا چاہوں گی آج کے دن کے لیے کہ راز کھلا ہے یہ تیرے قتل کے بعد, لوگ مر کر بھی رہا کرتے ہیں زندہ کیسے. بے نظیر مہدی کو دیجیے اجازت. اپنا اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ رکھیے گا خیال. اللہ حافظ.